نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ مقدس، معزز اور معظم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل۔ شیطان کو اسی مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، روزی بڑھا دی جاتی ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ غرض کی نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ روزے کو فرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سب سے پہلے صوم کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے سمجھتے چلیں کہ صوم کا لغوی معنی ہے باز رہنا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا، اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکنے کو صوم کہتے ہیں۔ روزہ در حقیقت انسان کے اندر موجود نفسانی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے، اور روزہ دار کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے کہ علام الغیوب، خدا میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ روزے کی حالت کے علاوہ انسان کے دل و دماغ میں یہ تصور نہیں ہوتا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک لگتی ہے پھر بھی نہیں کھاتا، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا پھر بھی نہیں پیتا، کیونکہ اسے خدا کا خوف کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اسے خدا دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر خلاف شرع کام سے بچے گا، اور اس کا یہ بچنا ہی اور اس کا اپنے آپ کو بچانا یہی تقوی ہے۔ اور جب تقوی مل گیا تو بندے کو دارین کی دولت حاصل ہو گئی، بندے کو دنیا اور آخرت کی دولت حاصل ہو گئی۔ روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ مومنین کو، مسلمانوں کو، بندوں کو تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر 2 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اول یہ کہ یہ عبادت صرف تم پر ہی فرض نہیں کی جا رہی ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کی جا چکی ہیں۔ چنانچہ تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور شریعت کے تمام احکام کا مقصد مؤمنین کو، ایمان والوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بننے کا حکم دیتا ہے۔ تمام خرافات کو چھوڑنا چاہیے، چغلی اور غیبت کو بھی چھوڑنا چاہیے، ایسے تو ہر دنوں میں چھوڑنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان کے دنوں میں زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہیں۔
اور حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کا عمل مقبول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامہ و شرابہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا چھوڑانا مقصود روزہ نہیں، مقصود روزہ تو تقویٰ ہے جو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب روزے دار ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے احکام شرع کی پابندی کرے تو وہ شخص روزے کا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔